محترم برادران عزیز، سفر کی وجہ سے کچھ ناغے ہوئے مگر الحمدللہ یہاں بیان کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ہر جمعہ میں جب بیان کرتا ہوں تو یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ آج کیا بات کریں۔ مسائل بے شمار ہیں امت کے، بے شمار قصے ہیں، واقعات ہیں، کیا بات کریں۔ لیکن ساری باتوں کی جڑ جو بات نظر آتی ہے اس وقت ہمارے پوری امت مسلمہ میں اور پاکستان میں خاص طور سے دو باتیں بنیاد ہیں ہماری ساری خرابیوں کی، ایک کرپشن اور ایک بد امنی، قتل و غارت گری۔ یہ ہماری سب سے بڑی تمام مصائب کی جڑ یہ دو باتیں ہیں، اور یہ دونوں باتیں پیدا ہوئی ہیں اللہ کے خوف سے کی کمی سے۔ خوف خدا دلوں سے نکل گیا۔ اگر خوف خدا ہوتا تو نہ یہ کرپشن ہوتے، نہ یہ قتل و غارت گری ہوتی۔ یہ آدمی کو تصور ہو کہ مجھے قبر میں جانا ہے، ایک ایک پائی کا حساب مجھے دینا ہے، ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، زندگی کے جو وقت گزرا کن حالات میں گزارا، ایک ایک نماز کے وقت کا حساب دینا ہے، ایک ایک پیسہ جو کمایا اس کا حساب دینا ہے، اس کا جو خرچ کیا اس کا حساب دینا ہے، جائز کمایا یا ناجائز، جائز خرچ کیا یا ناجائز۔ یہ خوف خدا اگر ہو تو نہ کرپشن باقی رہے، نہ دہشت گردی باقی رہے۔ جو دہشت گردی اب اسلام کے نام پر اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، دہشت گردی کو اسلام جہاد کا نام دے کر دہشت گردی کو اختیار کر رکھا ہے، بے گناہوں کو مار رہے ہیں، دشمنوں کا علیہ کار بن کر اسلام کو، پاکستان کو اور جہاد کو بدنام کر رہے ہیں، مسلمانوں کے امن و امان کو تباہ کر رہے ہیں۔ اس وارے اگر خوف خدا ہوتا تو یہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ اسی بات سے قرآن نے جگہ جگہ بار بار ہدایت کی، اتقوا اللہ اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ بار بار قرآن تقویٰ کی یہ تعلیم دیتا کہ خدا سے ڈرو۔ پولیس کے ذریعے، عدالتوں کے ذریعے، فوج کے ذریعے گناہوں کو نہیں مٹایا جا سکتا جب تک خوف خدا نہ ہو۔ گھر کی تاریکیوں کے اندر اگر خوف خدا نہیں ہے تو بیوی پر کیا کیا مظالم ڈھائے گا آدمی، پڑوسیوں پر کوئی طاقتور آدمی کمزور پڑوسی کو کیا کیا مظالم کا شکار بنائے گا، جہاں ہر جگہ پولیس تو نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ یہ خیال رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ کرامن کاتبین ہمارے تمام اچھے اعمال کو بھی لکھ رہے ہیں، بد اعمالیوں کو بھی لکھ رہے ہیں۔ خدا کا خوف ہو تو سارے گناہوں سے بچ جائے آدمی۔ مگر افسوس یہ ہے کہ ہمارے وطن عزیز پاکستان میں وہ تو سب ہیں، سڑکیں بھی بن رہی ہیں، ہائی وے بھی بن رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، سڑکیں بنے، ہمیں بھی اچھا ہے، ملک کو ترقی ہو۔ سی پیک کا منصوبہ بن رہا ہے، اس سے بھی بڑی توقعات ہیں، انشاءاللہ ملک کو فائدہ پہنچے گا، بہت فوائد انشاءاللہ پہنچیں گے، اچھے کام ہیں۔ لیکن جو جڑ ہے تمام کاموں کی وہ ہے اللہ کا خوف۔ وہ تو پیدا کرو امت کے اندر، بچوں کے اندر، بچپن سے سکھایا جاتا ہے، یہ باتیں بچپن سے سکھائی جاتی ہیں، گھر میں، اسکولوں میں۔ مگر ہمارا نظام تعلیم ان تمام چیزوں سے بالکل خالی اور محروم ہے۔ اب تو اسلامیات بھی انگریزی زبان میں پڑھاتے، اردو بھی انگریزی زبان میں پڑھاتے، امتحان کا پرچے انگلینڈ سے بن کر آتے ہیں۔ غلامی، ذہنی غلامی کا ہم شکار ہیں، اللہ پناہ میں رکھے۔ اللہ تعالی ہمارے تمام اعمال کی حفاظت فرمائے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کا خوف آدمی کے دل میں پیدا ہو۔ اور بھائی اس میں ایک بات یہ ضروری ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ فلاں گناہ یہ کیا، فلاں یہ گناہ کر رہا ہے، فلاں گناہ بلا شبہ کر رہے ہیں، لیکن خود بھی تو دیکھو تم کیا کر رہے ہیں۔ صبح سے لے کر رات تک ہمارے جو اعمال ہیں آدمی جائزہ لے۔ ہمارے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نسخہ بتایا کہ جب رات کو لیٹا کرو، چند منٹ، 2-3-4 منٹ اس کام کے لیے نکال لیا کرو۔ کوئی سوچو گا صبح سے لے کر نیک کام میں نے کون کون سے کیے، ان پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو گناہ کیے، برے کام کیے، حرام کیے، ناجائز کیے، مکروہ کیے، مکروہ تحریمی، مکروہ تو ان سے معافی مانگو، اللہ مجھے معاف کر اور آئندہ اس گناہوں سے بھی بچا لیجیے۔ یہ کام اگر آدمی روزانہ کرتا رہے، اللہ کے فضل و کرم سے تقویٰ کی دولت نصیب ہو جائے گی۔ بزرگوں سے تعلق بھی رکھے تو سب سے پہلی بات تو بھائی یہ ہے، اگر تقویٰ ہوتا تو ہمارے ملک میں امن و امان بھی ہوتا، بد امنی نہ ہوتی، قتل و غارت گیری نہ ہوتی، محبتیں پلتی پھولتی۔ اسلام نے مسلمانوں کے اندر بلکہ پوری امت کے اندر امن و امان کا اتنا اہتمام کیا ہے، پوری امت کو امن و امان کی طرف بلایا ہے۔
اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی. میرا تو دل چاہتا ہے کہ ہر مسلمان کو حفظ یاد ہو، بچے کو یہ حدیث یاد ہو اور اس کا ترجمہ سمجھتا ہو. مسلمان ترجمہ یہ ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے. دوسروں میں حدیث میں تو لفظ ہے کہ من سلم المسلمون من لسانه ویدی، کہ دوسرے مسلمان اس کی تکلیف سے اور اظہار ثانیوں سے، زبان کی اور ہاتھ کی تکلیفوں سے بچے رہیں. اس کا مطلب بعض لوگ غلط فہمی سے یہ سمجھتے ہیں کہ کافروں کو تکلیف پہنچانا جائز ہے. بالکل غلط ہے. محدثین نے صراحت کی ہے، علماء نے، فقہاء نے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کسی بھی مسلک کا. تمام فقہاء اربعہ اس پر متفق ہیں کہ کسی بھی کافر کو ناحق تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے. تو اسلام تو پوری دنیا کے اندر، پوری انسانیت کے اندر امن و امان کو چاہتا ہے. آج اسلام کا نام لے کر لوگ دہشت گرد اور تخریب کار، انتہا پسند طرح طرح کے الزامات لگا رہے ہیں. کچھ اس میں ہماری بدعمالیوں کو بھی بڑا دخل ہے. ہم نے اسلام کا تعارف اپنے عمل سے صحیح نہیں کروایا، اور کچھ ان لوگوں کی شرارتیں ہیں جو بدنام کرتے ہیں ہمارے اسلام کو، ہمارے دین کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے. لیکن آج ہمارا دیکھیے، میڈیا اٹھائیے، اخبار اٹھائیے، ایک دوسرے کے خلاف کتنا سب ایک دوسرے کے خلاف بول رہے ہیں. اچھا پھر کون بول رہے ہیں؟ تعلیم یافتہ لوگ، سیاسی جماعتوں کے سربراہ اور رہنما امت کے اندر پھوٹ ڈال رہے ہیں اور لڑائی جھگڑا کرا رہے ہیں. ایک پارٹی ہے، دوسری پارٹی پہ، ہر پارٹی کے اندر گروپ ہیں، پھر گروپ کے اندر بھی گروپ ہیں. گروپ بندی ہے، فرقہ بندی ہے. علامہ اقبال نے اسی کو کہا تھا بار بار، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کیا بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. آج دشمنوں کا علیہ کار بھی بن رہے ہیں ہمارے بہت سارے سیدھے سادے مسلمان لوگ. دین کی وجہ سے دشمن دین ہی کا نام لے کر ان کو ورغلاتا ہے دوسرے مسلمانوں کے خلاف، دوسرے مسلک کے لوگوں کے خلاف، دوسرے علاقے کے لوگوں کے خلاف. تو کہیں مسئلہ ہے صوبائی قومیت کا، کہیں مسئلہ ہے زبانی قومیت کا، کہیں لسانی قومیت کا، کہیں سیاسی جماعت بندی کا، گروپ بندی کا، کہیں مذہبی فرقہ بندی کا. حالانکہ فرقہ بندی کی اجازت اسلام میں بھی نہیں، فرقہ واریت کی اجازت نہیں. اختلاف رائے الگ چیز ہے، اپنا مسلک چھوڑو نہیں ہے، دوسروں کا مسلک چھیڑو نہیں، لیکن لڑنے جھگڑنے کی اجازت نہیں ہے، حرام ہے، کسی حالت میں جائز نہیں. اسلام نے مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق، بلکہ پورے معاشرے میں اتحاد و اتفاق کے لیے بالکل شروع سے ہدایات پکڑی ہیں. لڑائی جھگڑا تو بہت بات کی بات ہے. حکم تو یہ ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا تدخلون الجنت تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ. اور تم فرمایا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اور تم مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم اپنے آپس میں محبت کرو ایک دوسرے سے. اگر محبت نہیں کرو گے تو یہ پھر جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا، تمہارا ایمان بھی پورا نہیں ہوگا. پھر سوال پیدا ہوا کہ محبت تو غیر اختیاری ہے، کسی کے سے محبت ہوتی ہے کسی سے نہیں. تو آگے خود فرما دیا کہ ابلا ادلکم اذا فعلتم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتا دوں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہر چیز کی ہدایت فرما گئے، آسان فرما گئے. فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں جس سے تم اختیار کر لو گے تو آپ اس میں محبتیں بھی پیدا ہو جائیں گی. اور وہ یہ کہ افشوا السلام بینکم، اپنے آپ اس میں سلام کو پھیلاؤ، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، سب سے پہلے سلام کرنے کی کوشش کرو، سلام کو پھیلاؤ. یہ سنت مؤکدہ قرار دی. جو بھی مسلمان ملے تو السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم. ایک اور حدیث میں فرمایا، بخاری نے بھی نقل کی کہ آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل اسلام میں کون سا ہے، اسلام میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا کہ اطعام الطعام وقراءۃ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، ایک دوسرے کو کھانا کھلانا اور سلام کرنا اس کو بھی جس کو پہچانتے ہو، اور سلام کرنا ان کو بھی جن کو نہیں پہچانتے. جو بھی ملے السلام علیکم، السلام علیکم. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان کے شاگرد ایک وہ فرماتے ہیں کہ ابن عمر ایک مرتبہ
عبداللہ ابن عمر فاروق اعظم کے صاحبزادے ہیں اور جلیل القدر خود بھی صحابی ہیں. تو ان کے شاگرد فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ میں ان کے ساتھ تھا، بازار تشریف لے گئے، بازار میں خوب گھومے، جو بھی ملتا تھا اس کو سلام کرتے تھے. واپس آ گئے، نہ کسی دکان پر رکے، نہ کسی دکان پر کوئی پوچھا سلام، کوئی سامان پوچھا، نہ کسی کی قیمت پوچھی، نہ کوئی خریداری کی، نہ کوئی فروخت کیا. واپس آ گئے. کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ حضرت بازار کیوں تشریف لے گئے تھے آپ؟ فرمایا کہ ہم تو اس بات پہ کہتے ہیں کہ وہاں مسلمان ہوتے ہیں، ملیں گے ان کو سلام کریں گے، ان کو سلام کریں گے. صحابہ کرام بہانے تلاش کرتے تھے جنت میں جانے کے راستوں کے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ سب سے بہتر عمل اسلام میں دو ہیں، ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ اور ایک دوسرے کو سلام کیا کرو تاکہ محبتیں پیدا ہو. کہاں لڑائی جھگڑے الگ ہیں، محبتیں پیدا ہو. بلکہ محبت سے بھی پہلے تو قرآن نے یہ کہہ دیا کہ انما المؤمنون اخوہ، صرف محبت نہیں، دوست نہیں ہو، آپ اسے بھائی بھائی ہو. تم انما المؤمنون اخوہ، مسلمان مومنین تو بھائی بھائی ہیں. بھائی بھائی سے مسئلہ شروع کیا کہ بھائی بھائی ہیں. پھر اخوت کو بھی قائم رکھو، بھائی چارے کو بھی قائم رکھو، محبتیں بھی بڑھاؤ. محبتیں اتنی بڑھاؤ کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا ایمان پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ جس خیر کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اس کے لیے بھی پسند کرے، دوسرے کے لیے بھی پسند کرے. جس اچھائی کو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسرے کے لیے بھی پسند کرے، اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوگا آدمی کا، مومن ہی نہیں بنتا پورا. ادھورا ایمان ہے، ادھورا اسلام ہے. تو یہاں سے شروع کیا کہ بھائی چارہ ہے، برادری ہے اور محبتیں ہیں. ان محبتوں کو صرف یہی نہیں کہ محبتیں رکھنی ہے، محبت کے طریقے بتلا دیے کہ طریقے یہ ہیں کہ سلام کیا کرو. ان میں سے ایک یہ کہ کھانا بھی کھلاؤ. کھانا کھلانے میں محبت پیدا ہوتی ہے. پڑوس میں کھانا کی کوئی چیز بھیج دی اور کسی دوست کو کوئی چیز کھانے کی چیز دے دی، اور اگر کھانے کی دعوت نہیں، نقد پیسے بھی دے کر، ایک موقع تو ہے نہیں دعوت کا، چلیے ہمارے طرف سے ہدیہ قبول فرما لیجیے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے دوست شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے وقت کے ولی تھے، بڑے جلیل القدر عالم اور محدث اور مفسر تھے، اور ہمارے بھی استاد تھے. جامعہ اشرفیہ لاہور میں ان کا درس تھا. تو ایک مرتبہ اچانک تشریف لے آئے، دوپہر کو، گرمی کا زمانہ تھا. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی خوش ہوئے اور خیر کچھ بات چیت ہوئی، اور پھر وہ کہنے بھائی ہمیں میں جانا ہے، 1 بج گیا. والد صاحب نے کہا بھائی اب تو کھانے کا وقت ہو رہا ہے. کہا کہ نہیں، ہمارے کھانے کی ایک جگہ دعوت ہے، وہاں جانا ہے. تو والد صاحب نے فرمایا کہ اچھا، اب میں آپ کو یہ بدتمیزی تو کروں گا نہیں کہ آپ سے یہ کہوں کہ تم شہر جاؤ، چلے جاؤ اور رات کو کھانا کھانے کے لیے میرے پاس آ جانا. اس زمانے میں سڑکیں بھی کچی تھی یہاں سے شہر تک جانے کی، 1 گھنٹہ جانے کا 1 گھنٹہ آنے کا میں خرچ کرواؤں آپ کا، یہ بدتمیزی تو میں نہیں کروں گا. لیکن پھر ایک چیز آپ کو قبول کرنی پڑے گی. اس زمانے کے 20 روپے نکال کر پیش کیے کہ یہ قبول کرنا پڑے گا کھانے کے عوض میں. تو انہوں نے لے کے بڑی خوشی سے لے لیا، رکھ لیا. تو دعوت کی کھانا کھلانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، گھر پہ بلا کر کھلا دو، یا اس کے گھر پر پکا ہوا کھانا بھیج دو، یا کچا سامان بھیج دو جو پکا کر خود کھا لے گا، یا اور نہیں تو نقد پیش کر دیں. خلاصہ یہ کہ محبتیں کریں، اور ایک دوسرے سے حدیث میں آتا ہے کہ ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے بھی تمہارے اندر محبتیں پیدا ہوں گی. آپ اس میں محبتیں پیدا ہوں گی. تہادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے محبتیں پیدا ہوں گی. اب دیکھیے محبتیں پیدا کرنے کے لیے کتنی تاکید ہیں، کتنی طریقے بتائے جا رہے ہیں. ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو، ایک دوسرے کو کھانے کی چیزیں دیا کرو، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو اور سلام کو پھیلاؤ. حدیث میں آتا ہے، اتنے احادیث علماء نے لکھا ہے کہ 2 آدمی اگر ساتھ جا رہے ہیں، راستے میں کوئی درخت آ گیا، ایک آدمی ادھر سے نکلا ایک آدمی ادھر سے نکلا، جب ملے تو پھر بھی سلام کرنا چاہیے. عربوں میں ہم نے دیکھا، ہم اب بھی جاتے ہیں وہاں، جو اصلی عرب لوگ ہیں ان لوگوں کے اندر یہ عادت ہے، سلام کرتے ہیں. لفٹ میں جب بھی داخل ہوں گے، جتنے آدمی پہلے سے موجود ان کو السلام علیکم کریں گے. جو بھی آئے گا وہ السلام علیکم کرے گا لفٹ میں داخل ہو کر. ان کے گھر میں آپ بیٹھے ہیں ڈرائنگ روم میں، اندر جائے گا وہ پانی لینے کے لیے، جب کمرے میں واپس آئے گا السلام علیکم. پھر جائے گا کسی کام کے لیے گھر کے اندر، پھر آئے گا السلام علیکم. جب جائے گا جتنی مرتبہ اندر جا کر واپس آئے گا السلام علیکم. کیونکہ سنت بھی یہی ہے کہ سلام کرو، کثرت سے سلام کرو، جو بھی ملے اس کو سلام کرو. اور سلام میں پہل کرنا زیادہ ثواب ہے. جواب دینا واجب ہے، پہل کرنا سنت مؤکدہ ہے. جواب دینا واجب ہے. یہ بھی پوچھا کرتے ہیں لوگ معمے کے طور پر. عام قاعدہ تو یہ ہے کہ واجب کا ثواب زیادہ ہوتا ہے سنت مؤکدہ سے.
وطر کا ثواب زیادہ ہے، وہ واجب ہے۔ عشاء کی جو 2 رکعتیں سنت ہوتی ہیں یہ سنت مؤکدہ ہیں، ان کا ثواب کم ہے، تو واجب کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، سنت مؤکدہ کا ثواب کم ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایک مسئلہ ایسا مستثنا ہے یہ اس قانون سے کہ سلام کرنا سنت مؤکدہ ہے، سلام میں پہل کرنا، اور جواب دینا واجب ہے، لیکن ثواب پہل کرنے والے کو زیادہ ملتا ہے، جواب دینے والے کو کم ملتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افشوا السلام بینکم۔ ہاں، ایک تیسری چیز ہے مصافحہ بازی۔ مصافحہ بھی بہت اچھی چیز ہے، اس سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں، گناہ جھڑتے ہیں، مستحبات میں سے ہے، لیکن مستحب ہے، نہ واجب ہے نہ سنت مؤکدہ ہے۔ لیکن ہماری بات وہ یہ تعلیم نہیں ہے ہمارے مدرسوں میں، اسکولوں میں تربیت نہیں، گھروں میں تربیت نہیں۔ اب لوگوں نے مصافحہ بازی کو ہی بس سلام کی جگہ لے لیا، سلام نہیں کرتے، جواب کی بھی فکر نہیں کرتے، کوشش یہ کرتے ہیں کہ مسافہ کر لیں کسی نہ کسی طریقے سے، مسافے کی جگہ مسافے نے لے لی سلام کی جگہ۔ یہ اپنی طرف سے گھر کا دین میں ترمیم کر دی لوگوں نے عملی طور پر، حالانکہ اس سے بعض اوقات دوسروں کو تکلیف بھی پہنچتی، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ مسافہ کریں گے تو کسی دوسرے کو تکلیف تو نہیں پہنچے گی۔ خیر، تو اسلام نے محبتیں بڑھانے کی کتنی تاکیدات کی ہیں، یہ اپنی جگہ پر۔ سب سے پہلی بات برادرانہ تعلق قائم ہو، انما المؤمنون اخوہ، بھائی بھائی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ محبتیں بڑھاؤ، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ ایمان محبتیں بڑھانے کا طریقہ کیا؟ سلام پھیلاؤ، کثرت سلام کیا کرو، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیا کرو، ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے مختلف حالات میں مختلف جواب دیے اس سوال کے۔ یا ایک حدیث میں فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، سب سے اچھا عمل اس آدمی کا ہے، اس مسلمان کا ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ تو دیکھیے کہاں سے چلے تھے، اخوت ہے، برادرانہ تعلق ہے۔ پھر برادرانہ تعلق میں بھی پھر محبتیں بڑھانا ہے، اس کے طریقے بتلائے گئے۔ محبتیں کم کرنے کے راستے کون سے تھے؟ محبتیں کم کرنے کے راستے کون سے تھے کہ کسی کو تکلیف پہنچ جائے، اگر تکلیفیں پہنچیں گی تو محبت کم ہو جائے گی، زیادہ تکلیف پہنچے گی تو دشمنیاں پیدا ہو جائیں گی، عداوتیں پیدا ہو جائیں گی۔ ان کو روک دیا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده۔ ایک حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسلام کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، اور ایک ادنا شعبہ اس کا یہ ہے کہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف کی چیز ہٹا دو۔ لوگوں کی گزرگاہ ہے، وہاں کوئی درخت کی شاخ لٹکی ہوئی ہے جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، یا کوئی ایسی چیز پڑی ہے جس سے کسی کو ٹھوکر لگ سکتی ہے، یا گندگی ہے اس کی وجہ سے لوگوں کو ذہنی طور پر ناگواری ہو سکتی ہے، ایسی چیزوں کو ہٹا دو۔ تو اگر خود کسی کو تکلیف نہیں، آرام نہیں پہنچا سکتے، خود حسن سلوک نہیں کر سکتے، تو کم از کم اتنا کر لو کہ دوسروں کے حصے سے، دوسروں کے راستے سے تکلیف کی چیزیں ہٹا دو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اعمال بتلائے، فلاں عمل اتنا اچھا، فلاں عمل اچھا، فلاں عمل، تو ایک آخر میں یہ بھی فرمایا کہ افضل عمل ایک یہ ہے، ترتیب بتلائی، سب سے پہلے ایمان اور جہاد وغیرہ، اس کے بعد پھر یہ، تو ابو ذر غفاری میں، اور اس کے بعد کون سا افضل ہے؟ تو فرمایا کہ غلام کو آزاد کرنا، جتنا زیادہ قیمتی غلام ہوگا اتنا آزاد کرنا اتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اگر یہ بھی نہ کر سکوں میں تو پھر کیا کروں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے روک لو، یہ بھی تمہاری طرف سے صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے تمہارے لیے۔ کوئی کام ایسا کر دیں لگے تھے جس سے دوسرے کو تکلیف ہو سکتی تھی، مگر آپ وہاں سے ہٹ گئے اس وجہ سے کہ لوگوں کو تکلیف ہوگی، تو یہ بھی صدقے کا ثواب ملے گا۔ مثال اس کی سمجھ لیجیے، آپ نماز پڑھنا چاہ رہے تھے سنتیں، اور ادھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا چاہ رہے تھے، پھر خیال آیا کہ لوگوں کا راستہ رک جائے گا، آپ آ کر نماز پڑھ لی یہاں تکلیف سے بچانے کے لیے لوگوں کو، یہ بھی آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا کہ آپ نے مسلمانوں کو تکلیف سے بچانے کا راستہ اختیار کیا۔ تکلیف سے بچانے کے راستے بتائے گئے، محبتیں بڑھانے کے راستے بتلائے گئے، اور یہ بتلا بھی دیا گیا کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے تکلیف پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، جس کا حاصل کیا نکلا کہ جس کی زبان سے یا ہاتھ سے لوگوں کو تکلیفیں پہنچتی ہو تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو مسلمانوں میں شمار کیا جائے، اگرچہ قابل تو نہیں ہوگا لیکن ان کو مسلمانوں میں شمار کرنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ یہاں سے بات چلتی ہے، اللہ تعالی ہمیں ان سب باتوں کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کے نام پر لڑائی جھگڑوں سے بھی بچائے، فرقہ بندی سے بھی بچائے، اور اللہ کے لیے ہمیں بھائی بھائی بنا کر ایک دوسرے کی محبت، ایک دوسرے کی راحت رسانے کی کوشش کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر
زیتون ٹی وی